میرا محترم بزرگ اور دوست اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران عزیز، اللہ رب العزت نے جب انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، جب انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو دو چیزیں ہیں۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو رکھا ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ انسان کا بدن ہے، انسان کا جسم، انسان کی باڈی ہے، اور ایک اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو رکھا ہے وہ روح ہے، اور روح جو ہے وہی اصل ہے۔ کامیابی کے لیے روح اصل ہے، روح سے ہی زندگی بنے گی، روح سے آخرت بنے گی۔ اس لیے یہ جو جسم ہے، یہ جو باڈی ہے، اگر انسان لاغر اور کمزور ہو جائے یا انسان کو کوئی تکلیف یا پریشانی ہو جائے تو دوسرے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ جو انسان ہے اس کی باڈی کے اندر کچھ کمی ہے، کچھ تکلیف ہے، یہ کچھ تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے کہ اس کی دوا گولی کا نظم کرتا ہے، دوا گولی کا انتظام کرتا ہے، اس لیے کہ جسم ہے، یہ جسم دیکھ رہا ہے، اور اس جسم کی خوراک اللہ رب العزت نے زمین کے اندر رکھی ہے کہ زمین میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہوں گی آدمی کے بدن کے لیے وہیں سے خوراک آئے گی۔ انسان کا بدن بنے گا یا سورے گا دوسرے آدمی بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو روح ہے اللہ رب العزت نے جو ہے اسے آسمانوں سے عطا کیا ہے، اور جب انسان کی جان نکل جاتی ہے تو روح جو ہے یہ آسمانوں کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اصل جو ہے جسم کو بنانا نہیں ہے بلکہ اصل روح کو بنانا ہے۔ اگر ہماری روح بن جائے گی تو اللہ جو ہے ہمیں دنیا کے اندر بھی جو ہے کامیاب کریں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے، لیکن جسم دنیا کے اندر دیکھ رہا ہے اور یہ روح جو ہے یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس لیے اس کا پتہ ہمیں کل قیامت کے میدان میں چلے گا کہ ہم نے دنیا کے اندر رہ کر اپنی روح کو کیسے بنایا ہے، کیسے ہم نے اللہ کے حکموں کو پامال کیا ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کیا ہے، کیسے اللہ کے نبی کی طریقوں پر عمل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو ہے قرآن کریم کی ایک ایسی دولت عطا فرمائی ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ہے، تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ سب سے بہترین شخص آج یہاں پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے۔ تو اب ہم کو چاہیے کہ جتنا بھی وقت ہو سکے زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کریم کو سیکھنے میں اور اس کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں لگائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جب فرما دیا کہ سب سے بہترین چیز، جب اللہ کے نبی کسی کو بہترین چیز بتا رہے ہیں تو اب اس سے بہترین اور افضل چیز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی قرآن کریم کو بتلا رہے ہیں کہ سب سے بہتر اور افضل شخص وہ ہے کہ جس نے قرآن کریم کو سیکھا اور پڑھا اور اس پر عمل کیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب کل قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرما دیا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا
اللہ نے فرما دیا کہ جب قیامت قائم ہوگی، جب دنیا کے اندر زلزلہ آئے گا تو یہ پہاڑ چورا چورا ہو جائیں گے اور زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور آسمان بھی پھٹ جائے گا، اور کل قیامت کے میدان میں جب سارے کے سارے آدمی وہاں اکٹھا ہوں گے اور جمع ہوں گے، اور یہاں تک روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سب آدمیوں کی جو ہے لائن لگی ہوئی ہوگی اور سب در سب آدمی کھڑے ہوئے ہوں گے، لیکن وہاں پر جو ہے آدمی کے سر سے ایک بالش اوپر سورج ہوگا اور جو ہے آدمی پسینے میں سرابور ہوں گے، آدمی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے، اور یہ اعلان فرمائیں گے اللہ رب العزت کہ بتاؤ قرآن کریم کے پڑھنے والے اور قرآن کریم جن کے بچوں نے حاصل کیا ہے ان کی مائیں اور ان کے باپ جو ہے ایک طرف آ جائے، ایک طرف لائن میں کھڑے ہو جائے۔ اب جو ہے قرآن کریم پڑھنے والوں کو، اب ان کے ماں کو اور ان کے باپ جو ہے ایک لائن میں آ جائیں گے۔ اب دیکھیں گے کہ تو وہاں جو ہے ایک ہوا چلے گی، جنت کی ہوا کے جھونکے چلیں گے۔ اب جو ہے حافظ قرآن کی والدہ اور والد یہ محسوس کریں گے کہ ابھی تو پسینے کے اندر سرابور تھے لیکن ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے، یہ کہاں سے ایئر کنڈیشن کولر چلا ہے، یہ ہوا کے جھونکے کہاں سے آئے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ جو ہے حافظ کی والدہ اور والد ہیں اور ان کی لائن لگائی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے عرش کے نیچے سے جو ہے جنت کے جھونکے چلائے ہیں جو انہیں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس لیے حافظ قرآن کے والد اور والدہ کے لیے جو ہے یہ فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ ایک صحابی دوڑے دوڑے چلے آئے، فرمایا اللہ کے نبی مجھے ایک بات معلوم کرنی ہے، اور وہ صحابی یہ ہے کہ جن کا قرآن کریم کے اوپر جان اور مال تن من دھن ساری چیزیں لگی ہیں قرآن کریم کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے، لیکن طلب محسوس ہوئی اللہ کے نبی مجھے یہ بتلا دیجئے کہ کل قیامت کے میدان میں حافظ قرآن کی شان کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اچھا تم حافظ قرآن کی شان معلوم کر رہے ہو، جنہوں نے دنیا کے اندر قرآن کریم کو پڑھا ہے، جنہوں نے سردیوں کی راتوں میں اٹھ کر قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا ہے، تم ان کی شان معلوم کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی ان کی شان بتلا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کے باپ کل قیامت کے میدان میں حافظ قرآن کی ماں کو اور حافظ قرآن کے باپ کو کھڑا کر کے جو ہے اپنے ہاتھوں سے انہیں ایک روشن اور چمکدار تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ خود بتلا رہے ہیں کہ وہ تاج کا ایک موتی اگر دنیا کے اندر گر جائے تو ساری کی ساری دنیا جو ہے روشن ہو جائے۔ اللہ خود بتلا رہے ہیں کہ حافظ قرآن کی والد اور والدہ کے سر پر یہ تاج جو ہے اور کوئی نہیں بلکہ خود اللہ رب العزت عطا فرمائے گے۔ تو بتاؤ کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بتلائی ہے کہ اللہ حافظ قرآن کی والد اور والدہ کے سر پر تاج رکھنے والے ہیں۔ اس صحابی نے معلوم کیا اللہ کے نبی میں یہ بتلائی میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے حافظ قرآن کی شان بتلائی ہے، یہ تو حافظ قرآن کی ماں، حافظ قرآن کے باپ کی فضیلت ماں بتلائی ہے، بلکہ جس نے سردیوں کے موسم میں اٹھ کر کے، جس نے مشقت اٹھا کر کے قرآن کریم کو سینے سے لگایا، قرآن کریم کو پڑھا ہے، اللہ مجھے یہ بتلائیے کہ اس حافظ قرآن کی فضیلت کیا ہے، اس حافظ قرآن کی شان کیا ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو ہے حافظ قرآن کو کھڑا کریں گے اور کھڑا کر کے فرمائیں گے کہ اے حافظ قرآن، تم نے اللہ کے کلام کو دنیا کے اندر پڑھا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اسے سینے سے لگایا ہے،
اور تو نے اس کی حفاظت بھی کی ہے، اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے کیا ہے، لیکن پھر بھی تو نے اس سینے سے لگایا ہے اور اس کو پڑھا ہے، اور پڑھنے کے ٹائم جو ہے تو نے استاد کی مار کو جھیلا ہے، استاد کی تنبیہ کو جھیلا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی کی شان بتلا دیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو اللہ کھڑا کریں گے اور کھڑا کر کر کے فرمائیں گے اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسے کہ تو دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام، تیرا ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے، من الجنۃ والناس تک پہنچے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابی نے معلوم کیا، اللہ کے نبی حافظ قرآن کی دوسری کوئی اور شان بتا دیجئے۔ فرمایا کہ حافظ قرآن کی شان یہ ہوگی کہ اللہ جنت عطا فرمائیں گے، اور فرمایا کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ ایسی جنت عطا فرمائیں گے کہ کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا، کسی کان نے اس کو نہیں سنا ہے، اور دل پر کسی دل نے اس کو نہیں سوچا ہے۔ وہ صحابی معلوم کر رہے ہیں اللہ کے نبی کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا، کانوں نے نہیں سنا، پھر کیسی جنت ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو ہے قرآن کریم پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جائے گا، اور جہاں قرآن کریم کی آخری آیت من الجنۃ والناس تک پہنچے گا تو سامنے جو ہے سامنے جنت نظر آئے گی، آ جائے گی جنت الفردوس سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ اب یہ اندر داخل نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اللہ رب العزت کی طرف سے کہہ دیا جائے گا کہ حافظ قرآن جنت کے باہر رک جا، ٹھہر جا۔ یہ کہے گا اللہ مجھے کس لیے روکا گیا ہے جبکہ جنت سامنے نظر آ رہی ہے؟ فرمایا کہ اچھا تو نے دنیا کے اندر قرآن کریم کو پڑھا ہے، اس کو سیکھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، اب سارے کے سارے فرشتے تمہیں سلام کریں گے۔ دنیا کے اندر کسی عالم کو، کسی حافظ قرآن کو کوئی سلام کرے یا نہ کرے، لیکن خود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ جنت سے پہلے ذرا تھوڑا سا روک دیا جائے گا، اللہ فرشتوں کو حکم کرے گا یہ علماء کرام، یہ حفاظ جو آ رہے ہیں، یہ جنت میں داخل ہونے والے ہیں، فرشتوں ذرا ان کو سلام کرو، فرشتوں ذرا ان کے پاس آؤ اور ان سے سلام کرو اور ملاقات کرو۔ جب ان فرشتوں سے سلام ہوگا، ملاقات ہوگی، یہ حافظ قرآن کریم کو پڑھنے والا، قرآن کریم پر عمل کرنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ فرشتوں سلام کرنا بند کر دو۔ یہ حافظ قرآن کہے گا اللہ بڑا مزہ آ رہا ہے، فرشتے سلام کر رہے ہیں، فرشتوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا سورہ یاسین کے اندر، قرآن کریم کے اندر سلام قولا من رب رحیم۔ اے حافظ قرآن، اے علماء کرام کی جماعت، اب فرشتے جنت کے اندر سلام نہیں بلکہ اب وہ تمہارا اللہ حافظ قرآن کو سلام کرے گا۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، یہ صرف اور صرف شان، یہ فضیلت جو ہے قرآن کریم پڑھنے والوں کی، قرآن کریم پر عمل کرنے والوں کی، اور جن کے بچے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، حافظہ اور عالمہ بنتے ہیں، ان کی شان اللہ رب العزت نے قیامت کے میدان میں دکھانی ہے، ہم سب کے سامنے آ جانی ہے۔ دنیا کے اندر حافظ قرآن کو، علماء کرام کو کوئی سلام کرے یا نہ کرے، بات کرے یا نہ کرے، لیکن کل قیامت کے میدان میں فرشتے در قطار لگا کر، فرشتے قطار در قطار کھڑے ہو کر سلام کر رہے ہیں۔ اللہ جنت میں خود سلام کر رہا ہے، اس لیے یہ عزم اور ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم بڑے ہو چکے ہیں، لیکن ہم اگر قرآن کریم کے حفظ نہیں کر سکتے تو جو ہے ہمارے جو ہے نواسے ہیں، یا ہمارے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا بھتیجے ہیں، کل ہمارے کام آئیں گے، قیامت کے میدان میں کام آئیں گے۔ اس لیے ہم جو ہے ان کو حافظہ، قاریہ اور عالمہ بنائیں۔
اب یہ حافظ قرآن جنت میں چلے گئے، لیکن اللہ کے حکم سے جنت کے کنارے پر لایا جائے گا، اور جنت کے کنارے پر لانے کے بعد جو ہے یہ فرما دیا جائے گا حافظ قرآن ذرا نیچے لگا کر کے دیکھ۔ اب جب نیچے نظر آئے گا، فرشتے بھی یہیں پر فرشتے برابر میں کھڑے ہوئے ہیں، دیکھا کہ جہنم نظر آ رہی ہے اور اس میں آدمی جو ہے جل رہے ہیں، آدمی سیاہ کوئلے بن چکے ہیں، اور وہ جنتی فرمائے گا اللہ میں تو جنت میں ہوں، پھر مجھے جہنم کس لیے دکھائی جا رہی ہے؟ فرمایا کہ اچھا حافظ قرآن یہ تیری شان ہے کہ دیکھ جہنم کی طرف لگا لے، تیرا کوئی ملنے والا، تیرا کوئی ملنے جلنے والا، یا تجھے کوئی سلام دعا کرنے والا، یا تجھ سے محبت کرنے والا، یا تجھے جاننے والا، یا تیری مساجد یا مدارس یا مساجد کے برابر میں چلنے والا، تجھے پہچاننے والا، اللہ کے گھر سے محبت کرنے والا، اگر کوئی آدمی تیرا جان پہچان کا ہو تو جو ہے تو اشارہ کر، تیرے اشارہ کرنے میں دیر لگے گی، لیکن اللہ وہ ہے کہ تیرے اشارہ کرنے میں دیر لگے گی، اللہ کو جہنم سے نکالنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اس لیے ہم قرآن کریم کو پڑھے اور سمجھے اور سیکھے، اور اپنے بچوں کو جو ہے اس پہ اپنے بچوں کو چھوڑے۔ اس لیے یہ ڈگری دنیا کے اندر کام آئے گی، آخرت میں قرآن کا پڑھنا، آخرت میں اچھے اعمال یہ کام آنے والے ہیں۔ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ایک حافظ قرآن ہے، نوجوان ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، اور رات میں جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نوافل کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور نوافل پڑھنے کے بعد پوری رات صبح کی نماز تک جو ہے قرآن کریم کی تلاوت میں لگا رہتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں لگا رہتا ہے، قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے۔ جوانی کے بعد شادی کرائی گئی، شادی کے بعد جب آخری رات پہلی رات آئی ہے، اب حافظ قرآن ہے، اس کی بیوی سامنے بیٹھی ہے، اب پہلی رات میں ملاقات کرنی ہے، لیکن دونوں کا مشورہ یہ ہوا کہ ہمیں جب اپنی آگے کی زندگی کی ابتدا کرنی ہے، ہمیں آگے کی زندگی گزارنی ہے، تو ہم دو رکعات نوافل کیوں نہ پڑھ لیں، ہم اپنی زندگی نوافل سے شروع کریں، اپنی ابتدا نوافل سے شروع کریں۔ اب دونوں کا مشورہ ہوا، اب اس کی بیوی اور انہوں نے دونوں نے جو ہے نیت باندھ لی، اور نوافل کی نیت باندھ کر کے نوافل پڑھنے لگے۔ اب ان کی بیوی نے جو ہے جلدی جلدی 2 رکعات نوافل پڑھ کے بیٹھ گئی ہے، اور اس حافظ قرآن کا معمول کیا ہے کہ تہجد کی نماز تک، صبح فجر کی نماز تک جو ہے قرآن کریم کو پڑھتے رہنا، قرآن کریم کو لگے رہنا، اور قرآن کریم کو پڑھتے رہے۔ وہ بیوی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، پہلی رات کی ملاقات ہونی ہے، لیکن حافظ قرآن کی شان دیکھیے، حافظ قرآن نوافل میں تلاوت کر رہے ہیں، اور مزہ لے لے کر کے جو ہے قرآن کریم کی تلاوت پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم پڑھتے گئے، صبح فجر کی اذان ہوئی، اور اذان ہونے کے بعد جب نوافل کو ختم کیا، قرات کو روکا، تو بیوی نے فرمایا کہ آپ نے مجھے بھی پریشان کیا، اور پوری رات نوافل پڑھتے رہے، قرآن کریم کی جو ہے تلاوت کرتے رہے، مجھے بھی پریشان کیا، خود بھی پریشان ہوئے۔ فرمایا اپنی بیوی سے کہ میں جو ہوں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، اس کے آنے کے بعد ذرا ملاقات کر لیں گے۔ اب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مساجد کے اندر تشریف لے گئے۔ اب یار دوست سامنے ملے، ملاقات ہوئی۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یار دوست جو ہے احباب معلوم کرتے ہیں کہ بھئی رات کیا ہوا، کیسے ابتدا کی گئی، کیسے شروع ہوئے۔ اب حافظ قرآن منع کرتے رہے، ہماری طرح جھوٹ بولنا نہیں تھا۔ جب اس کو طعنہ دیا گیا، جب حافظ قرآن کو برا بھلا کیا گیا کہ پہلی رات ہے اور تجھے کیا ہوا ہے، فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم دونوں نے جو ہے مشورہ کیا تھا کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور نوافل پڑھیں گے، لیکن میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، میں نوافل میں مشغول رہا، اور مجھے اللہ نے یہ بات بھلا دی کہ تیری بیوی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی، اور میں پوری رات قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا۔
اس لیے میرا محترم بزرگ و دوستو، یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے رات کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ مجھ کو نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش ہے۔ بتلایا کہ میں تو جو ہوں بیٹھ کر کے جو ہوں، میں تو بیٹھ کر کے اللہ کا دیدار، اللہ کا جمال دیکھتا ہوں۔ اسی لیے یہ حافظ قرآن کی شان ہے۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی رات کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے اور اپنی امت کے لیے بہت رویا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اٹھ اٹھ کر، ایک مرتبہ کا واقعہ کہ اللہ کے نبی حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لحاظ میں لیٹے اور کچھ دیر کے بعد فرمایا، عائشہ مجھے چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت میں لگ جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی مصلی پر گئے، اللہ کے نبی روتے رہے۔ حضرت صدیقہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی اتنے روئے کہ مصلی پر جو ہے آنسوؤں کے ٹپکنے کی آواز ایسے آ رہی تھی کہ جیسے بارش کے موسم میں بارش کے قطرے ٹپکنے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی روتے رہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ کہ ایک تکیے پر لیٹے ہوئے ہیں، ایک تکیے پر سر رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی رات کو اٹھ کر کے رو رہے ہیں۔ گرم جب آنسو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر گرے، فرمایا ہاتھ لگا کر اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا حفصہ باہر صحن کے باہر تیرا عبداللہ ابن عمر تیرا بھائی جو ہے تہجد میں مشغول ہے اور تہجد میں لگا ہوا ہے، اور بتا میں اللہ کا نبی ہو کر کے میں آرام سے کیسے لیٹ جاؤں؟ اللہ کے نبی جو ہے، اللہ کے نبی گھبرا رہے ہیں اور فرمایا حفصہ تیرے بھائی نے ابھی تہجد کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ یہ فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت ان کافروں کو پردے کا عذاب دے گا، اللہ ان کو ایک پردے میں کھڑا فرما دے گا۔ فرمایا حفصہ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کا اس پردے کا عذاب میری امت پر نازل نہ فرما دے، مجھے ڈر اس بات کا لگ رہا ہے، اسی لیے میں اللہ کے سامنے آہوزاری اور رونا شروع کر دیتا ہوں۔ اس لیے پوری رات جو ہے اللہ کے نبی رونے میں گزار دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے اللہ کے نبی آپ اتنا نہ رویا کرے، پوری رات آپ اتنا نہ رویا کرے، اس لیے کہ آپ کے پیر پر ورم آ جاتا ہے اور ورم جو ہے آپ کے پیروں پر چڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی تھوڑا رو لیا کرے، اللہ کے نبی اتنا نہ رویا کرے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے گھروں میں ایک بچہ، کم سے کم ایک بچہ خاندان میں اللہ حافظ قرآن بنائے۔ یہ جو ہے عمل کر لو اور یہاں سے بات لے کر کے چلے جاؤ کہ انشاءاللہ اگر ہم حافظ قرآن نہیں بنے، اگر ہم نے قرآن کو سینے میں جمع نہیں کیا، تو دادا یہ کر لے کہ ہمارے پودے جو ہیں قرآن کریم کے حافظ بنیں گے، نانا یہ کر لے کہ نواسے، ماموں یہ کر لے کہ ہمارے بانجے حافظ قرآن کے جو ہے قرآن کو حفظ کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے بھائی انشاءاللہ۔ بھائی یہ جو ہے یہ تو بیان ہوا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔